نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ناظرین کرام، قابل قدر معزز ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے برابر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہا ہوں۔ تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کس طرح کی جوانی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر شریف 25 سال ہوئی تو قریش کے جو ایک خاندان تھے بنو اسد، اس میں ایک ہونہار دولت مند بیوہ عورت تھیں، ان کا نام حضرت خدیجہ تھا، اور وہ بہت ہی نیک اور ایک دانا اور دولت مند بیوی تھی۔ ان کے پہلے شوہر انتقال کر چکے تھے، بیوہ تھیں، اور باپ کا بھی سایہ سر پر نہیں تھا، اور ان کا ایک بڑا تجارتی کام تھا، کاروبار تھا۔ وہ اپنا سامان اور ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بیچا کرتی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سنا، امانت داری کو دیکھا، آپ کی تعریف سنی، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا سامان بھی آپ دوسرے ملکوں میں لے جائیں اور وہاں پر بیچیں، میں دوسروں کو جتنا نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ نفع دوں گی۔ آپ راضی ہو گئے، مال بیچا، بڑی ترقی ہوئی کاروبار میں، اور واپس آنے کے بعد بی بی خدیجہ سے ملے تو بہت خوش ہوئیں، اور ان کے ساتھ جو گئے تھے میسرہ بی بی خدیجہ کا جو غلام تھا، اس نے بھی کہا، ان سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی، ان کی سچائی اور دیانت داری۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دیانت داری اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دے کر بی بی خدیجہ نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہی عمر شریف کی 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر 40 سال تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت بی بی خدیجہ سے شادی ہوئی۔ اس طرح ہنسی خوشی دونوں میاں بیوی زندگی گزارنے لگے، اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ اسی درمیان میں جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی نا، تو قریش میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا، مختلف قبیلوں میں قریش کے جھگڑا، ایسا جھگڑا ہوا کہ قریب تھا کہ آپس میں سب مر کٹ کے ایک کنارے لگ جاتے، مرنے کٹنے کی نوبت آ چکی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اس موقع پر، اور جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب کی تسلی ہو گئی، اور ایسا تاریخی فیصلہ کرا کہ جس سے سب کو تسلی ہو گئی۔ آنے والی امت مسلمہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قاضی، بحیثیت جج کس حیثیت سے تھے۔ تو جھگڑا پتہ کیا تھا؟ جھگڑا کچھ نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا کہ کعبہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنی مقدس اور خانہ خدا ہے، اس کی ایک الگ ہی شان ہے، ایک الگ ہی پہچان ہے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ اس کی عمارت جو ہے پرانی ہو چکی تھی، تو وہ ڈھہ چکی تھی، تو اس کو ایک نئے سرے سے تعمیر کرا تھا، کیونکہ اس وقت میں بارش ہوتی تھی اور پانی آ جاتا تھا، پہاڑوں کے ارد گرد سے پانی بہہ کر کے کعبہ میں جمع ہو جاتا تھا۔ تو کچھ دنوں میں انہوں نے نئی عمارت تعمیر کری، انہوں نے کعبے کو بنایا۔ جب انہوں نے پورا کعبہ بنا دیا، اس کی تعمیر ہو گئی، تو آپ نے دیکھا ہو کہ ایک حجر اسود ہے جہاں پر حاجی جاتے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہیں، وہیں سے مطاف بھی کیا جاتا ہے، وہیں سے طواف کی چکر بھی شروع کرے جاتے ہیں۔ وہ حجر اسود کتنا قیمتی پتھر ہے، اور اس کی کیا ہی برکت ہے، کیا ہی الگ پہچان ہے، تو آپ جانتے ہوں گے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ حجر اسود ہر کسی قبیلے کے نگاہوں میں بڑا ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کو اٹھا کر کے رکھے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہمیں رکھنے کو ملے، وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم رکھیں، وہ قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہماری رکھنے کی ذمہ داری ہے، اور کسی کو یہ ذمہ داری نہ ملے۔ بس اسی بات میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب اسی بات میں اتنا خطرناک جھگڑا ہو گیا تھا
کہ اب وہ جو وہاں پر تلواریں کھنچائی تھی ایک دوسرے کے لیے کہ اب اس کی گردن اڑا دی جائے گا اگر ہمیں حجر اسود نہ رکھنے کو ملا. تو پتہ ہے پھر کیا ہوا یہ کہ آخر ان میں ایک بوڑھا تھا، بزرگ شخص تھے، انہوں نے یہ رائے دے دی کہ دیکھو جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلافات ہیں لیکن اس کو جھگڑا مت کرو، کل اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا. کل فیصلہ کیا ہوگا؟ کل کعبہ کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا. سب نے یہ رائے اس بوڑھے کی پسند کر لی. اور پھر جب کل کی صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، جس طرح سورج ایک اپنی روشنی اور کرنیں لاتا ہے اور ایک پوری اندھیری کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اسی طرح اس کعبہ کے اندر کوئی اور نہیں، ہدایت کا آفتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس میں داخل ہوئے. سب بول اٹھے، پکار اٹھے، کہیں کہ یہ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ پر فیصلے راضی ہیں. تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے دیکھا ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ تو ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر کسی کے شخص میں عدل و انصاف کرتے ہیں، بے انصافی نہیں کرتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کرا کہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک چادر منگوائی، ایک بڑی سی چادر منگوائی، اس میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھ دیا. حجر اسود کو جب رکھ دیا تو چادر کے کونوں کو، چادر کو پکڑنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا جو آپس میں لڑ رہے تھے، یعنی ہر قبیلے والوں کو بلوایا، کہا ایک ایک کونا پکڑ لیں، چادر پکڑ لیں اور اس حجر اسود کو وہاں کعبہ تک لے جائیں. اس طرح سب نے یہ بات بخوشی قبول کری اور سب کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ہم نے وہ کہتے ہیں ہم نے حجر اسود کو رکھا، دوسرا قبیلہ کہتا ہم نے حجر اسود کو رکھا، تیسرا کہتا ہم نے حجر اسود کو رکھا. جب وہاں پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں، کعبہ کی دیوار سے اس کو رکھا. اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو فیصلہ تھا، تاریخی فیصلہ، جہاں پر لوگ مر مٹنے کے لیے تلے ہوئے، تو وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک یہ فیصلہ ختم ہوا، یعنی ایک جھگڑا ختم ہوا اور سب خوش ہو گئے. تو اسی طرح ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی نا، وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنے کی تھی. ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے بچا کرتے تھے، گناہ گاریوں سے بچا کرتے تھے. تو شادی کے بعد ہمارے رسول پاک تجارت اور گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. آپ غریبوں کی مدد، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبر گیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے، کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، کوئی آپ کے پاس حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت پوری کرتے. غرض آپ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے، اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عمروں میں ہے کہ عرب کے لوگ بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اندر ہی اندر کھٹتا تھا، دکھتا تھا. جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بت پرستی اور بدعقیدگی میں دیکھتے تھے، بد اعتقادگی میں دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں کٹتے تھے، ان کا دل دکھتا تھا. کبھی آپ کو بہت اچھے خواب بھی نظر آنے لگتے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ سچ ثابت ہو جاتا اور ہو بہو پیش ہوتا. اب آپ تنہائی پسند کرنے لگے. اس وقت آپ کی عمر 40 برس کے قریب ہو چکی تھی. آپ جو ہے تنہائی پسند کرنے لگے، لوگوں سے دور رہنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی قریب ہو چکی تھی. مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے غار ہے، جسے ہم لوگ غار ہرا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کئی روز کا کھانا لے جاتے اور غار ہرا میں اکیلے بیٹھ کر دن رات خدا کی عبادت اور اس کے غور و فکر میں مشغول ہو رہتے تھے. جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو گھر واپس آ کر تشریف لے جاتے اور پھر کچھ پانی، ستو، کھجور وغیرہ لے کر غار ہرا میں پھر پہنچ جایا کرتے تھے. اور پھر یہی وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرا گیا. یہی وہ وقت کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. یہی وہ وقت تھا کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنانا ہے.
جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار مدینہ بنانا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے، بس انہی دنوں میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا، فرشتہ ایک فرشتہ، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام اور پیغمبروں تک لے کر کے اوروں کے پاس آئے، وہ نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ کا کلام اور پیغام سنایا۔ اللہ کے کلام اور پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس سے؟ لوتھڑے سے، جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے بزرگ والے رب کے نام سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا وہ باتیں جو وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو نبوت کے درجے سے آپ کو جو ہے نبوت کے درجے پر فائز کر دیا۔ انہی گھڑیاں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔